موت ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی بھاگ نہیں سکتا۔ ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی مرد اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اسے کفن پہنانے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں کفن پہناتے وقت کچھ ایسی غلطیاں کی جا رہی ہیں جو انجانے میں لوگ سنت کے خلاف کر بیٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ کفن میں ایسی چیزیں رکھ دیتے ہیں یا ایسے طریقے اپناتے ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آج آپ نے یہ صحیح طریقہ اور یہ غلطیاں نہیں سیکھی تو کل کو اپنوں کے جنازے پر آپ بھی وہی غلطی دہرا سکتے ہیں۔ اس لیے آج کی یہ ویڈیو ہر مسلمان مرد اور نوجوان کے لیے دیکھنا بے حد ضروری ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مرد کے کفن میں کل کتنے کپڑے ہوتے ہیں۔ سنت کے مطابق مرد کے کفن میں 3 کپڑے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 لفافہ یعنی چادر، یہ سب سے بڑی چادر ہوتی ہے جو سر سے پیر تک پوری باڈی کو ڈھکتی ہے۔ نمبر 2 ازار یعنی تہبند، یہ دوسری چادر ہوتی ہے جو سر سے پیر تک ہی ہوتی ہے لیکن لفافہ سے تھوڑی چھوٹی ہوتی ہے۔ تیسرا قمیض یعنی کرتا، یہ بنا آستین اور بنا کالر کا کپڑا ہوتا ہے جو گلے سے لے کر گھٹنوں یا پیروں تک آتا ہے۔ کفن بچھانے اور باندھنے کا صحیح طریقہ بتاتے ہیں۔ اب سب سے پہلے جنازے کی چارپائی یا تخت پر کفن باندھنے والی 3 پٹیاں یعنی رسیاں بچھائی جاتی ہے، ایک سر کی طرف، ایک کمر کے پاس اور ایک پیروں کی طرف۔ اس کے اوپر سب سے پہلے لفافہ یعنی بڑی چادر بچھائی جاتی ہے، اس کے اوپر ازار بچھایا جاتا ہے اور سب سے اوپر قمیض یعنی کرتا کا آدھا حصہ بچھایا جاتا ہے اور آدھا حصہ سمیٹ کر سر کی طرف رکھا جاتا ہے۔ جب میت کو غسل دینے کے بعد اس پر لٹایا جاتا ہے تو پہلے قسیم کا اوپری حصہ سینے پر ڈال دیا جاتا ہے، اس کے بعد ازار کو پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف سے لپیٹ دیا جاتا ہے، آخر میں سب سے باہری چادر یعنی لفافہ کو بھی اسی طرح بائیں اور دائیں طرف سے لپیٹ کر سر، کمر اور پیر کے پاس کی پٹیوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان غلطیوں کی جو اکثر لوگ انجانے میں یا رسم و رواج کے نام پر کرتے ہیں، انہیں دھیان سے سنیے۔ غلطی نمبر 1، کفن پر یا کفن کے اندر کوئی دعا، شجرہ یا عہد نامہ رکھنا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کفن کے اندر کوئی پاک کاغذ، آیت یا شجرہ رکھ دینے سے میت کو عذاب سے نجات مل جائے گی۔ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ میت کے ساتھ صرف اس کے اعمال جاتے ہیں، کوئی کاغذ نہیں۔ الٹا میت کی باڈی ڈیکمپوز ہونے پر ان مقدس لفظوں کی بے ادبی ہونے کا خطرہ ہے۔ غلطی نمبر 2، کفن کے اندر خوشبو یعنی عطر چھڑکنے میں عتی کرنا۔ سنت یہ ہے کہ کفن پر اور میت کے سجدے کے انگوں، ماتھا، ناک، ہاتھ، گھٹنوں پر کافور لگایا جائے، لیکن لوگ کفن کے اندر زبردستی بہت زیادہ تیز عطر یا گلاب جل چھڑک دیتے ہیں جس سے کپڑا گیلا ہو جاتا ہے، ایسا کرنے سے بچنا چاہیے۔ غلطی نمبر 3، کفن کی گرہ یعنی گانٹھ کو لے کر۔ کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ کفن کی جو گانٹھیں باندھی گئی ہیں انہیں قبر میں اتارنے کے بعد بھی نہیں کھولنا چاہیے، یہ غلط ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جائے تو سر اور پیر کی طرف باندھی گئی کفن کی پٹیوں کی گانٹھیں کھول دی جائیں۔ غلطی نمبر 4، بہت قیمتی یا بہت گھٹیا کپڑا چننا۔ کچھ لوگ دکھاوے کے لیے بہت مہنگا یا ریشمی کپڑا کفن کے لیے چنتے ہیں جو کہ مردوں کے لیے ویسے بھی حرام ہے، وہی کچھ لوگ کنجوسی میں بے حد گھٹیا کپڑا لے آتے ہیں۔ دونوں ہی باتیں غلط ہیں۔ کفن کا کپڑا درمیانہ اور سفید ہونا چاہیے۔ سفید کفن کی اہمیت اور سادگی پر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاف حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید کپڑے پہنا کرو کیونکہ یہ تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہے، اور اسی سفید کپڑے میں اپنی میتوں کو کفن دیا کرو۔ اس حدیث سے صاف ظاہر ہے کہ کفن بالکل سادہ اور سفید ہونا چاہیے۔ دکھاوے اور فضول خرچی سے اسلام ہمیشہ منع کرتا ہے، چاہے وہ زندگی ہو یا موت کا وقت ہو۔ دوستو، موت ایک ایسا سبق ہے جو ہمیں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے۔
اپنوں کو آخری ودا دیتے وقت رسم و رواج کے پیچھے بھاگنے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سنت طریقوں کو اپنائیں تاکہ میت کے لیے بھی آسانی ہو اور ہمارے لیے بھی۔ اگر آپ کو آج کی یہ جانکاری ضروری اور صحیح لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور خاص کر اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس صحیح طریقے سے واقف ہو سکے۔ کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کو خاتمہ ایمان پر نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، آج تھا ہمارا 100 ڈے اسلامک ریمائنڈر چیلنج کا ڈے 54۔ ہم ان 100 دنوں میں دیکھنے والے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس دینی تعلیم میں کتنے مسلمان بھائی جڑتے ہیں اور اللہ کی راہ میں آگے بڑھتے ہیں۔ ملتے ہیں ڈے 55 میں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔